عوام کے لیے معمولی ریلیف پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر شہریوں کا کہنا ہے بڑے اضافے کے بعد معمولی کمی ہوئی بڑھاتے 100 روپے اور گھٹاتے 20 روپے ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عبدالقادر جی۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کر دی گئی اور اس بار بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول ڈیزل 22 روپے فی لیٹر تک کم کیا گیا اور پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایکس ریفائنری قیمت ہے۔ پیٹرول پمپوں پر جو پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے وہ فریٹ اور جو کارگو یا ٹرانسپورٹیشن چارجز ہے اس کے بعد جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ 2 روپے تک فی لیٹر جو ہے وہ اضافی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، انہی سے بات کرتے تھے، بتائے گا کہ 22 روپے لیٹر تک پیٹرول سستا کیا گیا، کیا کہیں گے قیمتوں کے حوالے سے اور مزید کم ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ سستا ہونے والی تو اب بات ہی نہیں رہی، جہاں پہ آسمان کو چھو کے تو 20 روپے کم کر دیا ہے۔ یہ تو غریب بندوں کو بس مارنے والی بات ہے۔ پرانی والی قیمت پہ آنا چاہیے، کوئی 100 روپے کا لیٹر ہونا چاہیے، جس طرح باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں جو بعد میں آ کے ہمارے سے کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں آپ، غریب بندہ، مہنگائی اتنی ہوئی ہے، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ کوئی آپ الیکٹریکل بائک نکالیں، کوئی سلوشن نکالا اس حکومت نے؟ بس دے مار دے داڑ ڈیلی بیسس پہ ضلالت غریب عوام کی۔ 22 روپے سستا ہوا ہے، جو ان سا مہنگا کیا ہے انہوں نے یہ 2 مہینوں میں 200 روپیہ، ٹھیک ہے۔ بقایا یہ جو ہے نا، یہ ایک نہیں، ابھی اور سستا بھی ہوگا، 5 روپے کم کر لیں گے۔ اچھا جی، گفتگو سنی آپ نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 22 روپے کمی ہوئی ہے، لیکن 2 ماہ میں یہ 200 روپے 150 روپے تک جو ہے پیٹرول مہنگا بھی ہوا ہے، اور جو اشیاء پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگی ہوئی تھی اب ان کی بھی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صحافی الطاف حسن قریشی مرحوم کی رہائش گاہ پر آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحوم کے بیٹے کامران حسن قریشی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات ہوئی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الطاف حسن قریشی مرحوم کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الطاف حسن قریشی مرحوم اعلیٰ درجے کے انسان اور صحافی تھے۔ مرحوم کی وفات سے صحافت میں ایک نہ پر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صحافی الطاف حسن قریشی مرحوم کی رہائش کا آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحوم کے بیٹے کامران حسن قریشی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات ہوئی اور فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الطاف حسن قریشی مرحوم کی صحافتی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الطاف حسن قریشی مرحوم اعلیٰ درجے کے انسان اور صحافی تھے۔ مرحوم کی وفات سے صحافت میں ایک نہ پر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صحافی الطاف حسن قریشی مرحوم کی رہائش کا آمد۔ شہر میں صبح سویرے ہونے والی بارش سے موسم کا مزاج بدل دیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ درجہ حرارت میں کمی اور موسم بہتر ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں اس وقت موسم کی صورتحال کی بات کر لیجئے۔ جو صبح بارش ہوئی تھی اس کے اثرات جو ہیں ابھی تک موجود ہیں۔ شہر میں ابھی بھی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ قابل برداشت ہے۔ آج جو محکمہ موسمیات کی جانب سے درجہ حرارت کے حوالے سے پریڈکٹ کی گئی تھی، اس کے مطابق جو کم از کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 33 سینٹی گریڈ رہنا تھا، تو اس وقت میکسیمم جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ 33 سینٹی گریڈ ہے۔ اور اس وقت شہر میں افق پر بادلوں کے جو ہے موجود ہیں، اور محکمہ موسمیات نے بھی اس بات کی پیشگوئی کی تھی کہ شام تک بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہے گی، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ قابل برداشت رہے گا، جو 35 سے 37 سینٹی گریڈ جو زیادہ سے زیادہ رہے گا۔ تو 3 دن عید کے تو خوب درجہ حرارت اور گرمی رہی، لیکن آج صبح ہونے والی بارش نے موسم کو بہترین کر دیا ہے۔ اس وقت بھی ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام تک بارش کا سلسلہ موجود رہے گا، کیونکہ اس وقت بھی شہر میں آسمان پر بادل موجود ہیں اور بعض علاقوں میں رمجم بھی ہو رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ
आइंदा आने वाले दिनों में भी 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। जी। बहुत शुक्रिया आतिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में मुतवक्का तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। बारिशी पानी की फौरी निकासी, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब भर में तूफानी बारिशों के इम्कान के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज मुतहरिक, मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने और पेशगी हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है शहरी इलाकों में बारिशी पानी कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। महकमा आपाशी की टीमों को मुकम्मल अलर्ट रहने और नहरों में पानी के बहाव पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म। शहरी और दही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। ज़िला इंतजामिया को छत गिरने और दीगर मुमकिना खतरात से मुतल्लिक बरवक्त अलर्ट्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। बारिशों के दौरान आवाम को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। CTO अब्दुल रहीम शहरासी की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात हुई। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वासा के लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम अंडरपासेस की निगरानी भी जारी है। MD वासा और CTO का अरफा करीम टावर, मुबीन शहीद अंडरपास, लिबर्टी चौक, सत्तू कतला ड्रेन और चबुर्जी का दौरा। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग ली गई है। वासा के लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम अंडरपासेस की निगरानी भी जारी है। MD वासा और CTO का अरफा करीम टावर, मुबीन शहीद अंडरपास, लिबर्टी चौक, सत्तू कतला ड्रेन और चुबर्जी का ये अहम दौरा किया गया है। CTO अब्दुल रहीम शहरासी की वासा हेड ऑफिस आमद हुई है। MD वासा गुफरान अहमद से भी मुलाकात की है। आपको बता रहे हैं कि CTO अब्दुल रहीम शहरासी की वासा हेड ऑफिस आमद डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग ली गई। वासा के लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम अंडरपासेस की निगरानी जारी है। MD वासा और CTO का अरफा करीम टावर, मुबीन शहीद अंडरपास, लिबर्टी चौक, सत्तू कतला ड्रेन और चुबर्जी का ये दौरा किया। बिल्कुल, CTO अब्दुल रहीम शहरासी की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात की गई है। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वासा के लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम अंडरपासेस की निगरानी भी जारी है। MD वासा और CTO का अरफा करीम टावर, मुबीन शहीद अंडरपास, लिबर्टी चौक, सत्तू कतला ड्रेन और चबुर्जी का दौरा किया गया है। MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात हुई है। CTO लाहौर की और डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। CTO अब्दुल रहीम शहरासी की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद की जानिब से निकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज का कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा। अस्पताल में तिबी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। अद्वियात के स्टॉक और मरीजों को फराम करदा सहूलियात भी चेक की। मरीजों के लिए अद्वियात की बिलातातुल फरामी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज का कोट ख्वाजा साद अस्पताल का दौरा और अस्पताल में तिबी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है। अद्वियात के स्टॉक और मरीजों को फराहम करदा सहूलियात भी चेक की गई हैं। मरीजों के लिए अद्वियात की बिलातातुल फरामी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज का कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा किया गया है। अस्पताल में तिबी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अस्पताल में तिबी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया, अद्वियात के स्टॉक और मरीजों को फराहम करदा सहूलियात चेक की। और वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लोहार न्यूज़ फटाफट। सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अमरीकी काउंसल जनरल स्टेटसन स्टेंडिस की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है। यूसुफ रजा गिलानी ने तिजारत, IT, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आपको बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है। यूसुफ रजा गिलानी ने तिजारत, IT, तवानाई, मदनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर भी दिया है। पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है।
یوسف رضا گیلانی نے تجارت، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے تجارت، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے تجارت، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، یاسین اگر سن پا رہے ہیں تو تفصیلاً اس ملاقات کے بارے میں بتائیے گا۔ یاسین سن پا رہے ہیں؟ جی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے دور میں امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن کی چیئرمین نے آج ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان درینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ اور چیئرمین سینٹ نے تجارت، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم، صحت کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے اور امریکی کمپنیوں کے کردار کے طور پر سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا اہم اقتصادی شراکت دار اور پاکستانی گمنات کو سب سے بڑی منڈی ہے۔ جبکہ چیئرمین سینٹ نے چیئرمین امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ جی محمد یاسین، جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔